بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر رہبر شیخ علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سنتا ہے۔ جو بولتا ہے کبھی اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب حضور داتا صاحب نے پرشین میں لکھی تھی۔ اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب ہی کی ایفرٹ ہے، ٹرانسلیشن ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور داتا صاحب کے میسج تک پہنچتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا جتنا احسان جتنا کرم اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک دوست علی حجویری کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب نے واقعی بہت سے پردے ہٹائے ہیں، بہت سی ریالٹیز کو آشکار کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہے تو انشاءاللہ ہم اس کتاب کو پورا پڑھ پائیں۔ ہم اس کتاب کے اس وقت تیسرے حصے میں موجود ہیں، اور یہ تیسرا حصہ وہ ہے جس میں داتا صاحب کم و بیش 12 گروپس کا تعارف کرواتے ہیں۔ 10 گروپس حق پر ہیں اور 2 گروپس جو ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ سارے 12 گروپس کلیمنٹس تو یہی ہیں کہ یہ تصوف کے گروپس ہیں، لیکن داتا صاحب 10 کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور 2 کو رد کرتے ہیں۔ تو ہر گروپ کا تعارف کرواتے ہیں، ہر گروپ کا کسی ایک ولی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس ولی کا تعارف وہ آلریڈی بھی کروا چکے ہیں پیچھے۔ ہر ولی جو ہے کسی ایک صوفی کانسیپٹ کے اوپر بہت ایمفسائز کرتا ہے، تو اس ٹرم سے یا اس کانسیپٹ پہ جو وہ ولی بیان کرتا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی ڈسکشنز ہیں، ڈیبیٹس ہیں، وہ داتا صاحب ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کی جو کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ایک سیکر اس انٹرپریٹیشن کو حاصل کر سکے۔ کل ہم نے 8واں فرقہ جو ہے، 8واں صوفی آرڈر فرقہ خرازیہ، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کا تعلق حضرت ابراہیم خراز سے ہے، اور حضرت ابراہیم خراز وہ پہلے ولی ہیں جنہوں نے فنا اور بقا کو ایز اے پیئر استعمال کرتے ہوئے ان ٹرمز کو ڈیولپ کیا تھا۔ فنا اور بقا پہ جب ہم نے کل پڑھا، اگر ہم کوئک ریکیپ کر لیں تو داس صاحب نے 3 لیولز پر فنا اور بقا کو ہمیں سمجھایا تھا۔
پہلے تو ایک لٹرل سلیش ایک ایلیمنٹری فلوسافیکل لیول کے اوپر وہ جو ڈکشنری کی ڈیفینیشنز تھیں. تو ڈکشنری کی ڈیفینیشن کے مطابق بقا جو ہے وہ 3 طرح سے ظاہر ہوتی ہے. ابھی بقا کو ہم ایگزسٹنس کہہ لیتے ہیں ابھی کے لیے. تو ایک ایگزسٹنس ایسی ہے جس کے سٹارٹنگ پوائنٹ میں بھی انائلیشن ہے, جس کی کلمینیشن میں بھی انائلیشن ہے. ایک بقا, ایک ایگزسٹنس اس قسم کی ہوتی ہے. جیسے یہ عالم ناسوت, یہ دنیا پہلے کبھی نہیں تھی, اللہ نے اس کو نتھنگنس میں سے پیدا کیا, عدم میں سے اس کو پیدا کیا, اور آخر میں بھی یہ معدوم ہو جائے گی. آخر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. جو قیامت کے بعد یہ رول بیک سب کچھ ختم ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. تو ایک تو یہ بقا ہے, ٹیمپریریلی ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمارے اول میں بھی فنا ہے, ہمارے آخر میں بھی فنا ہے. دوسری طرح کی بقا جو ہے وہ اس سے ذرا ایک گریڈ سینئر یا سپیریئر ہے. جیسے کہ عالم دوزخ, عالم جنت, وہ جو عالم ہے, وہ جو ریلم ہے, وہ ہمیشہ سے تو نہیں تھا. اس کے اول میں تو انائلیشن ہے, لیکن اس کی کلمینیشن میں کوئی انائلیشن نہیں ہے. وہ کلمینیشن میں بھی ایگزسٹ ہی کرتی رہے گی اللہ کے حکم سے, آف کورس. تو وہ جو عالم ہے, وہ جو دوسرا ریلم ہے, وہ اس ریلم سے سپیریئر ہے, اور اس کی بقا اس ریلم سے سپیریئر ہے. لیکن جو ٹرو بقا ہے وہ تو ایسی ہے کہ جس کے اول میں بھی بقا ہو, جس کے آخر میں بھی بقا ہو, جس کے سٹارٹ میں بھی بقا ہو, جس کی کلمینیشن میں بھی بقا ہو. اور اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ سے باقی ہیں. تو دادا صاحب نے پہلے تو ہمیں یہ سکھایا فنا اور بقا کا, یہ ایک لٹرل سلیش ایلیمنٹری فلوسافیکل کانورزیشن. پھر انہوں نے کہا کہ طریقت جو ہے, یعنی اولیاء اللہ جو ہیں, جو مسٹیکل پاتھ کے راہی ہیں, مسافر ہیں, وہ مسٹیکل پاتھ کے ٹریولرز بھی فنا اور بقا کو سمجھتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نیگیٹیوٹی کو فنا کر دیں, انائلیٹ کر دیں, تو پازیٹیوٹی کی بقا پا جائیں گے. یعنی اگر ہم غفلت کو فنا کر دیں تو اللہ کے ذکر میں بقا پا جائیں گے. تو جو بھی نیگیٹیوٹی, اگر جھوٹ کو فنا کر دیں تو سچ کی بقا ہو جائے گی. تو فنا اور بقا اصل میں 2 کنٹراسٹنگ کانسیپٹس ہیں. جو بھی نیگیٹو ٹریٹس ہیومنز کے ہوتے ہیں, اگر ان کو انائلیٹ کر دیا جائے تو ان کے اپوزٹ اور بہتر جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. جھوٹ کی فنا, سچ کی بقا, معصیت کی فنا, اللہ کے ذکر کی بقا, دنیا سے فنا, رب تعالیٰ کی کمپنی میں بقا, مطلب جو بھی اپنے اپنے درجے پہ, یہ سمپل سی بات ہے. تو دادا صاحب نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اپنے درجے پہ, یہ بات بھی غلط تو نہیں ہے. لیکن جو اولیاء اللہ خواص ہیں, جو خاص الخاص ہیں, جنہوں نے تمام سٹیشنز کو کراس کیا ہوا ہے, وہ فنا اور بقا کے ورڈز کو پرفیکٹ اولیاء اللہ کے علاوہ کبھی استعمال نہیں کرتے. یہ پرفیکٹ اولیاء اللہ کا ایک سٹیشن ہے یا ایک سٹیٹ ہے. فنا اور بقا صرف پرفیکٹ لوگوں کی سٹیٹ ہے اور سٹیشن ہے. اب ان کی دادا صاحب نے پھر پرفیکٹ لوگوں کو ذرا ڈیفائن کرنا شروع کیا. پرفیکٹ لوگ کون ہے؟ عام آدمی مجاہدے کرتا ہے, سٹرگل کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, لیکن وہ عبادت تکلیف کے ساتھ کرتا ہے, برڈن اس کو فیل ہوتا ہے. یہ جو پرفیکٹ اولیاء اللہ ہیں, یہ مجاہدے کا برڈن ان سے اللہ نے لفٹ کر لیا ہے, یہ مجاہدے کے پلیجر میں چلے گئے ہوئے ہیں. مجاہدے کی تکلیف ابارٹ ہو گئی ہے, ساکت ہو گئی ہے. مقامات اور صوفی سٹیٹس کے لیے عبادت نہیں ہو رہی, مقامات کی پابندی سے, احوال کی چینجز سے نکل چکے ہیں. ایک بگنر ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں اب اللہ کے سامنے حاضر ہوں, پھر اب میں غائب ہوں, میں اب صحب میں ہوں, میں سکر میں ہوں. یہ سٹیٹس ہیں نا ساری, سٹیشنز اس کے ہوتے ہیں. مقام, میرا مقام توکل ہے, میرا مقام توبہ ہے, میرا مقام انابت ہے. داسا مقام کے بارے میں بھی بتائیں گے. تو وہ ان مقامات کو اور ان ساری سٹیٹس کو کراس کر چکے ہیں,
اور یہ مقامات اور سٹیٹس ان کا آبجیکٹیو ہی نہیں ہے. اب خدا تعالیٰ ان کا آبجیکٹیو ہے. حصول مقصد کی طلب میں مقصود پر پہنچ چکے ہیں. جو ان کا آبجیکٹیو تھا رب تعالیٰ, وہ آبجیکٹیو کے قریب چلے گئے ہوئے ہیں. ساری دیکھنے کی چیزیں دیکھ چکے ہیں, سننے کی چیزیں سن چکے ہیں, دل کے لیے جو چیزیں ہیں وہ پا چکے ہیں, باطن کی جو صفائی ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. حالانکہ حتیٰ کہ وہ مراد میں پہنچ گئے ہیں. مراد یعنی اللہ تعالیٰ. عین مراد میں مراد سے بے مراد ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ سامنے ہے, مراد تو سامنے ہے, لیکن سمجھ یہ آئی ہے کہ کیونکہ ہم بندے ہیں تو اس کو 100% پا نہیں سکتے. تو اب اس لیول پر اس خواہش کو بھی گیو اپ کر چکے ہیں, سیپریشن کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ الٹیمیٹلی سیپریشن ہی ہے. جستجو کرتے رہیں گے, عبادت کر رہے ہیں, وہ یرننگ ہے, لیکن وہ یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ مراد نہیں ملے گی. عین مراد میں مراد سے بے مراد ہو گئے. عین کسی چیز کو جو ہم کہتے ہیں نا, یہ واقعی وہ ہے. تو میں عین کا ورڈ استعمال کرتا ہوں نا, اگر میں کہوں واقعی یہ ٹیبل ہے تو میں کہوں گا عین میز, یعنی بالکل وہی, دس از اٹ, اردو کا محاورہ ہے. تو عین مراد میں وہ مراد سے بے مراد ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا ہے, صاحب کہتے ہیں ان کی جو سٹیٹ ہے, انہوں نے آفت کا لباس پہن لیا ہے, مورننگ کا لباس پہن لیا ہے انہوں نے, اور صرف اللہ کے ہی ہو چکے ہیں, اب اللہ کے لیے ہو گئے ہیں. یعنی جب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ اللہ ہمیں نہیں ملے گا, تو اب وہ ایک مورننگ میں اب یرننگ بھی ہے, اور وہ ساتھ ساتھ مورننگ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ریئلائزیشن ہے کہ مجھے اب اپنی مراد خواہش کو بھی کہتے ہیں, مراد آبجیکٹو کو بھی کہتے ہیں, مجھے اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلنا, مجھے رب کی خواہش کو آنر کرنا ہے. اور رب کی خواہش یہ ہے کہ بندے اور رب کا فاصلہ برقرار رہے. تو وہ معبود حقیقی کے لیے ہو گئے ہیں. تو کیا کہا داتا صاحب نے؟ داتا صاحب کہتے ہیں اس معنی کے متعلق میں کہتا ہوں, میری خواہش کے ختم ہونے کی وجہ سے میری فنا بھی فانی ہو گئی. یعنی ایک تو ہے نا کہ میں فانی ہو گیا, میرے سے یہ ریئلائزیشن بھی فانی ہو گئی کہ میں نے اپنے آپ کو فانی کرنا تھا, یہ ریئلائزیشن بھی انائلیٹ ہو گئی. میری خواہش جب ختم ہوئی اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ رب تعالیٰ کی خواہش کو آنر کرنا چاہیے, اپنی خواہش کو آنر نہیں کرنا چاہیے, تو میں نے اپنی فنا والی فیکلٹی کو بھی فانی کر دیا. پس تمام امور میں میری خواہش بالکل تیری محبت ہو گئی. اب میری خواہش ہے ہی نہیں, اب تیرا لو میری خواہش ہے, جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں. اب تیری چاہت میں نے آنر کرنی ہے. تو سیپریشن چاہتا ہے, میں بھی سیپریشن چاہتا ہوں. تو یونین چاہتا ہے, میں یونین, جو تو چاہے گا وہ میں چاہوں گا. اپنی خواہش میں نے دے دی ہے کیونکہ میں نے ریئلائز کر لیا ہے. تو ان ساری باتوں کا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بندہ راضی برضا ہو گیا. یہ سادہ مطلب ہے اس کا. اور جب ہم سادہ مطلب بتاتے ہیں تو اس سے وہ اس جرنی کی وہ جو ایک ہیبت ہے, یا اس جرنی کا ایک وہ جو بڑا ہونا ہے, وہ سامنے نہیں آتا کہ راضی برضا ہوتے ہوتے ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ. یہ وہ راضی برضا کے سفر کو بتا رہا ہے کہ ولی راضی برضا کب ہوا جا کے, وہ تب ہوا جب وہ عین مراد میں پہنچ چکا تھا. یہاں سے ہم کل کا ہم نے ریکیپ کر لیا ہے, اور کل ریلیٹیولی ہم نے بہت زیادہ نہیں پڑھا, لیکن وہ ایک جی پیج 229 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں. تو اب جو راضی برضا ہوتا ہے, یعنی میری خواہش بالکل تیری محبت ہو گئی ہے, تیری چاہت, جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں. لیکن اس ٹریول کرنے کے بعد داسا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے اوصاف سے فانی ہو جاتا ہے تو کامل بقا حاصل کر لیتا ہے. جب بندہ اپنے ایٹریبیوٹ سے فانی ہوتا ہے
تو وہ کامل بقا حاصل کرتا ہے، پرفیکٹ بقا۔ اب جو اس کی ایگزسٹنس ہے وہ اس کے اپنے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خدا کی خواہش اور خدا کے حکم کے تحت اور خدا کے فضل کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر ابھی ہم رکی جائیں اگر سٹارٹ میں ہی، تو کل بھی جیسے بات ہوئی تھی کہ جو بندہ باقی ہوتا ہے یہ صفت کس کی ہے؟ جو بندہ باقی ہوگا، باقی رہ گیا، یہ صفت کس کی ہے؟ وہ تو ساری، ویسے تو ساری صفات ہی اللہ کی ہیں، ہم جو یہاں پہ بیٹھیں گے بھی ویسے تو ایک لیول پہ اللہ ہی کی صفت ہے، لیکن یہ جو وہ باقی ہو گیا، اپنے سارے ایٹریبیوٹس کو گیو اپ کر دیے، یہ صفت کس کی ہے؟ یا اللہ کی ہے یا ولی کی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ کس کی ہے؟ اور ایک آنسر، اللہ یا ولی؟ اللہ کی نہیں، وہ تو اللہ نے تو رہنا ہی ہے باقی، بالکل۔ اب یہ جب گتھی ہم سلجھائیں گے نا، تو اس سے وحدت الوجود اور یہ سارے کانسیپٹ جو کہ بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ داتا صاحب کے ہاں جو اب آپ کو بقا ملی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، فنا بھی آپ کی ویسے بائی دا وے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، آپ کے پاس تو پلے ہی کچھ نہیں تھا، لیکن وہ جو آپ نے بقا حاصل کی ہے وہ بھی ولی کی صفت ہے۔ بقا اللہ کی وجہ سے ملی ہے آف کورس، لیکن اس بقا کو بھی ہم فزیکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی صفت اس باڈی کے اندر گھس گئی تھی تو وہ باقی ہو گیا، وہ ایگزسٹ کرنا شروع ہو گیا۔ وہ بقا بھی ولی ہی کی بقا ہے جو کہ اللہ کے حکم سے اس نے اٹین کی ہے۔ آف کورس given by God، بٹ ہم اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے، جیسے وہ حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے، وہ جو حدیث ہم نے اس دن بھی پڑھی تھی کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فزیکلی نہیں بنتے کچھ بھی۔ اور یہاں پر بھی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری ایٹریبیوٹس کو فنا کر دیا اور ہم اللہ کے ساتھ بقا پا گئے، تو یہ اللہ کی جو بقا ہے وہ فزیکل نہیں ہے، وہ بندے کی ہی ایٹریبیوٹ ہے۔ وہ بھی اس بات کو جب ہم ریئلائز کریں گے تو وہ جو سیپریشن ہے اللہ اور بندے کی وہ برقرار رہے گی۔ یعنی ہم کہہ یہ رہے ہیں ورڈ کے لیول پر کہ وہ کامل بقا حاصل کر لیتا ہے، اللہ سے بقا حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ فزیکل لیول کی یونین نہیں ہے، وہ بھی بندے ہی کا ایٹریبیوٹ ہے، وہ جو بقا ہے۔ اور یہی غلطی لگی ہے لوگوں کو جس سے وہ دوسری طرف گئے ہیں۔ بہرحال یہ بات میں نے بہت پہلے آپ کو اس لیے بتا دی کہ یہ آگے داس آپ کریں گے، تو یہ بات تھوڑی سی میں نے کانٹیکسٹ کے لیے بتا دی ہے۔ جب بندہ اپنے اوصاف سے، اپنے ایٹریبیوٹ سے فانی ہو جاتا ہے تو کامل بقا حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ داسب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے اوصاف کے موجود ہونے کی حالت میں اوصاف کی خرابی سے فنا میں چلا جاتا ہے، ہم نے انائلیٹ اس فزیکل وجود کو نہیں کرنا، یہ وجود رہے گا، اس وجود کی پریزنس رہے گی۔ دیگر موڈز کے اندر فزیکلی اس وجود کو توڑتے تھے تاکہ رب سے یونین ہو۔ اسلامک مسٹیسزم میں یہ وجود کو نہیں ہم نے توڑنا، یہ وجود رہے گا۔ وجود کے اندر سے اٹھنے والی نیگیٹو پراپرٹیز کو گیو اپ کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب بندہ اپنے اوصاف کے موجود ہو، اوصاف موجود ہیں، اور اوصاف کی خرابی سے جو ایٹریبیوٹس کی نیگیٹیوٹی ہے اس سے فانی ہو جاتا ہے، تو مراد کی بقا کے ساتھ، مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے آبجیکٹو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ چاہیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے ایٹریبیوٹس کو گیو اپ کیا، نیگیٹو ایٹریبیوٹس کو گیو اپ کیا، مراد کی بقا کے ساتھ مراد کی فنا میں باقی ہو جاتا ہے۔ اب مراد کو دو لیولز پہ استعمال کر رہے ہیں، ایک میری خواہش بھی مراد ہے، میں کسی چیز کو مراد کر رہا ہوں، اور ایک وہ مراد ہے، وہ ہمیشہ سے باقی ہے، لیکن مجھے خواہش بھی نہیں کرنی اس کی چاہت کے بغیر۔
یہ پرفیکٹ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے، ہم جیسے کیڑوں مکوڑوں کی بات نہیں ہو رہی. جب بندہ اپنی اوصاف کے موجود ہونے کی حالت میں اوصاف کی خرابی کو گیو اپ کرتا ہے تو مراد کی بقا کے ساتھ خواہش کی فنا میں خواہش کو فنا کر دیتا ہے، تو باقی ہو جاتا ہے، ایگزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری کوئی خواہش نہیں. یا اللہ قریب کرنا چاہتا ہے قریب آ جاؤں گا، دور کرنا چاہتا ہے دور چلا جاؤں گا، میری کوئی خواہش، جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں. کیونکہ داتا صاحب وہ ٹرانسلیٹر نے بھی پوئٹکلی ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے نا، تو اس سے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. مراد کو 2 دفعہ جب استعمال کر رہے ہیں، مراد کی بقا، مراد کی فنا، بندہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. جس کو اگر ہم دوبارہ دیکھیں، جب بندہ اپنے اوصاف کے موجود ہونے کی حالت میں اوصاف کی خرابی سے فانی ہوتا ہے، آپ کی ایٹریبیوٹس رہیں گی، ایٹریبیوٹس کی نیگیٹیوٹی کو وہ گیو اپ کرتا ہے، تو مراد کی بقا کے ساتھ مراد کی فنا میں ایگزسٹ کرنے لگتا ہے. یعنی اللہ تو رہیں گے لیکن اپنی خواہش کو وہ فنا کر دیتا ہے. میری اب کوئی خواہش نہیں، میری وہ خواہش ہے جو تیری خواہش ہے، تو اب ایگزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے، یہاں تک کہ نہ اس کو قرب و بود رہتا ہے، قرب و بود، نہ نیئرنس نہ ڈسٹنس، نہ وحشت و انس، نہ ہوپلسنس نہ لو، نہ صحو نہ سکر. نہ وہ اس ڈبیٹ میں ہوتا ہے کہ میں الرٹ ہوں یا میں ایکسٹسی میں ہوں. نہ فراق اور وصال کا ڈر، فراق کہتے ہیں سیپریشن کو، وصال کہتے ہیں ملاپ کو. نہ مٹانا اور نہ جڑ سے اکھاڑنا، نہ نام نہ مقام، نہ نشان نہ نفس، ان سب سے کچھ تعلق نہیں رہتا. اب یہ داتا صاحب نے 2 پیئرز آف ورڈز بتائے ہیں، کنٹراسٹنگ پیئر آف ورڈز ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے. انسان اس دنیا میں ایک پرابلم میں پھنسا ہوا ہے. ہماری ریشنلٹی بائنریز میں سوچتی ہے. کس میں؟ بائنریز میں، آئدر اور میں. فلسفی بھی یہی کہتی ہے، ہم بائنریز میں سوچتے ہیں، آئدر اور میں. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ونس ہیں، الٹیمیٹ ونس، توحید. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو ہم نے اس بائنری کو بریک کرنا ہوگا. یہ بائنریز ہم نے بنائی ہیں انالیسس کر کے، چیزوں کو چھوٹا توڑ کے. اللہ رب العزت ہول ہیں، ہولنس کے لیے سنتھسس کرنا پڑے گا. جب بائنریز کو بریک کریں گے تو سمجھ آئے گا پیچھے تو ایک ہی حکم ہے اللہ کا جو کہ ون ہے. اس لیے داتا صاحب نے اس پوری کتاب کے اندر بائنریز کو توڑا ہے. ایک طرف ڈیبیٹ ہو رہی تھی سخی ہونا چاہیے، فقیر ہونا چاہیے یا امیر ہونا چاہیے. داتا صاحب نے کہا یہ دونوں چیزیں فارغ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہی غریب ہیں. بائنری بریک کر دی داتا صاحب نے. گدڑی پہننی چاہیے یا عام لباس پہننا چاہیے، داتا صاحب نے بائنری توڑ دی. روح نے، اگر روح کا رابطہ رب سے ہے، کپڑے جو مرضی پہن لو. داتا صاحب کی پوری کتاب میں داتا صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ان بائنریز کو بریک کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ ان بائنریز کو بریک کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے رب سے رابطہ کیا ہوا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب رب تعالیٰ کے معاملے میں رب یہاں پر ہے، ہم اپنے اوصاف کی خرابی کو گیو اپ کرتے ہیں. اوصاف کی خرابی گیو اپ ہوگی، مراد کی بقا کے ساتھ. یہ باقی ہے رب، اشارتاً میں صرف ایسی میٹافورکلی کہہ رہا ہوں، وہ باقی ہے. ہماری خواہش فانی ہو گئی، کوئی خواہش نہیں ہے اب ہماری. جب ہماری خواہش نہیں ہے تو اس کا رزلٹ نکلے گا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بائنریز ٹوٹ جائیں گی. نہ ڈسٹنس کی دوری کا احساس ہوگا، نہ ڈسٹنس کی قربت کا احساس ہوگا. رب تو ہر جگہ ہے. نہ وحشت ہوگی، نہ انس ہوگی، نہ ہوپلسنس ہے، نہ امید ہے. رب تو ہے ہر جگہ. نہ فراق ہے، نہ وصال ہے. فراق نہ ہمیں اس سے ڈسٹنس ہے، نہ ہمارا اس سے ملاپ ہے. یہ تو ڈیبیٹ ہی یوزلیس ہے. نہ وہ جڑ سے اکھاڑنے کی کوئی بات ہے، نہ مٹانے کی کوئی بات ہے، نہ نام رکھنے کی کوئی بات ہے، نہ پلیس کی کوئی بات ہے. اب تو رب ہی رب ہے کہ ساری کنٹراسٹنگ چیزیں تو ختم کر دی ہیں ہم نے، ہمیں نہیں چاہیے. اندھیرا بھی اتنا ہی روشن ہے کیونکہ رب نے پیدا کیا جتنی لائٹ. اندھیرے اجالے کی پلس مائنس کی بائنری بریک کر دی ہم نے. اب رب کی خواہش پہ چلیں گے.
وہ انس دیتا ہے تو انس ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے تو حکم اللہ کا ہے نا. وہ وحشت دیتا ہے تو وہ اللہ ہی دے رہا ہے. تو جب ہم فنا کے مقام پر جائیں گے اور ہم ایگزسٹ کرنا شروع کریں گے تو ہم یہ بائنریز آٹومیٹکلی بریک کر دیں گے، یا اللہ بریک کروا دے گا ہم سے. جو اس مقام پہ ہے قرب اور بود نہیں رہتا، ڈسٹنس اور نیئرنس نہیں رہتی. اگر اللہ سے رابطہ ہو گیا تو وہ رابطہ ہو گیا ہے اب آپ کا، پھر یہ بائنریز بریک ہو گئی، صاحب سکر کی ڈیبیٹ ختم ہو گئی، فراق ڈسٹنس وصال ملاپ ڈیبیٹ ختم. تو ہم نے اپنے ایٹریبیوٹ، ہم نے وجود کو قائم رکھنا ہے، وجود کے اندر جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو گیو اپ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں اپنی خواہشات سے دستبردار ہونا ہے، اور ان بائنریز کو پھر ہم توڑ پائیں گے، اور وہ اللہ سے رابطے کی ایک بات ہے. تو داسا فرماتے ہیں اسی معنی میں ایک شیخ فرماتے ہیں، اور میرا مقام اور نشان دونوں مٹ گئے، میری پلیس اور میرے سمبل سارے ختم ہو گئے. پس اپنے وقت میں نہ قرب کو دیکھتا ہوں اور نہ بود کو، پس میں ذات حق کے ساتھ اپنی ذات و صفات سے فنا ہو کر اسی سے قائم ہوا، اور میرے لیے راہ حق ظاہر ہو گئی. وہ اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ سے رابطہ ہو جائے، جب اللہ سے کنیکشن ہو جائے، تو پھر ڈسٹنس، سیپریشن، نیئرنس، نام، جگہ، یہ چیزیں امٹیریل ہو جاتی ہیں. جب بندہ اللہ سے قائم ہو جائے پھر ساری کائنات ہی مکہ بن جاتی ہے. جب اللہ سے رابطہ ہو جائے پھر مکہ ہی ہے، پوری کائنات ہی مکہ ہے، کیونکہ ہر جگہ اسی کے کن سے بنی ہوئی ہے نا. اس نے جب کن کہا تھا، یہ جگہ بھی اتنی ہی سیکرڈ ہے. جب اللہ سے رابطہ ہو جائے تو یہ سمجھ آ جاتی ہے بات. تو کہہ رہے ہیں میرا مقام اور میرے نشان مٹ گئے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان اسٹیشنز اور سمبلس. اور میں اپنے جس جگہ پہ ہوں، نہ میں نیئرنس کو دیکھ رہا ہوں نہ میں ڈسٹنس کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. پس میں نے اپنی ذات حق کے ساتھ اپنی ذات اور صفات سے فنا ہو کر رب تعالیٰ سے رابطہ کیا، اور جب رابطہ کیا تو میرے لیے راستہ اللہ نے ظاہر کر دیا. تو یہ فنا اور بقا پہ ایک کوٹیشن ہے. تو داسا فرما رہے ہیں پس فنا کے وقت یہ ظہور حق ہی مقصود ہے. جب ولی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فنا میں چلا گیا ہے، تو فنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باڈی اس کی مر گئی ہے، بلکہ فنا کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی تجلیات کو پا چکا ہے. ظہور حق کی مینیفیسٹیشن ہو چکی ہے. وہ جس پوائنٹ پہ چلا گیا ہے، حق اس کے سامنے مینیفیسٹ ہو رہا ہے اور وہ دیکھ پا رہا ہے اس کو. پس فنا کے وقت یہ ظہور حق ہی مقصود ہے. الغرض کسی چیز سے فنا ہونا اس کی خرابی دیکھنے اور اس کی خواہش کے دور کرنے کے علاوہ درست نہیں ہوتا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فنا کی سٹیٹ ہے یہ پرفیکٹ کب ہوتی ہے؟ یہ پرفیکٹ تب ہوتی ہے جب ہم چیزوں کی نیگیٹیوٹی کو دیکھ پائیں اور چیزوں کی خواہش کو اپنے دل سے اپروٹ کر پائیں. اگر ہم کسی کی نیگیٹیوٹی کو ہی نہیں دیکھ پا رہے اور اس کی ڈیزائر سے ہی ہم دستبردار نہیں ہو رہے تو ہم فنا کے کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں ہیں. تو فنا جو ہے بنیادی طور پہ چیزوں کی خرابی دیکھنے اور ان کی خواہشات کو دور کرنے کے علاوہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ جس کا خیال ہے کہ اگر کسی چیز سے فنا ہونا اس چیز سے حجاب میں نہ ہوئے بغیر درست ہے تو وہ غلطی پر ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں فنا کی سٹیٹ پا سکتا ہوں وداؤٹ ڈیٹیچنگ فرام دیٹ پرسن، تو ایسا نہیں ہوگا. صاحب کہہ رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ جس چیز سے آپ نے فنا ہونا ہے یا فنا کرنا ہے اس چیز سے ڈسٹنس اختیار کریں.
جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو جدھر مرضی چلے رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بندہ پازیٹیو ہو نیگیٹو وہ ایک ہی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, فنا تب ریئلائز ہوتی ہے جب آپ اس چیز سے کرٹن میں چلے جاتے ہیں, ڈسٹنس میں جاتے ہیں. اگر ایک چیز نیگیٹو ہے تو اس سے منہ موڑنا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز بھی وہاں پہ موجود ہو اپنی آب و تاب کے ساتھ, اس کی نیگیٹیوٹی بھی موجود ہو آب و تاب کے ساتھ, اور آپ بھی موجود ہو اور آپ کہیں کہ یہ تو میرے پہ کوئی اثر نہیں ڈال رہی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جس آدمی کا خیال ہے اگر کسی چیز سے فنا ہونا اس چیز سے حجاب میں نہ ہوئے بغیر درست ہے تو وہ غلطی پر ہے. اگر یہ ایک نیگیٹو چیز ہے جس سے آپ نے ڈسٹنس اختیار کرنا ہے تو آپ کو ڈسٹنس اختیار کرنا پڑے گا, اس کی موجودگی میں فنا نہیں ریئلائز ہوگی. یعنی یہاں پہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو آپ کی دنیاوی خواہشات ہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ دنیا بھی پیک پہ چل رہی ہے تو رب بھی اتنی ہی پیک پہ میں پالوں گا. نہیں, اگر رب کو پانا چاہتے ہیں تو دنیا کی نیگیٹیوٹی کو ریئلائز کریں, دنیا کی خواہشات کو ترک کریں, پھر رب ملے گا نا آپ کو. سائملٹینیسلی ایسے ایکول پورشنز میں نہیں ہوگا. اچھا, اب داتا صاحب یہ فنا اور بقا کے ایک اور لیول پر ایک مطلب بتا رہے ہیں کہ فنا کی حقیقت کیا ہے. تو ابھی انہوں نے کیا کہا ہے, ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں فنا کیا ہوتی ہے, فنا وہ ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جب ظہور حق ہو جاتا ہے, اللہ کی مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے. اور یہ کب پاسبل ہے, جب بندہ چیزوں کی نیگیٹیوٹی اور چیزوں کی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے اور چیزوں سے حجاب میں چلا جاتا ہے. اگر چیزوں سے حجاب میں نہ جائے گا تو فنا درست نہیں, فنا نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ باقی ہوں, یا کسی چیز سے دشمنی رکھتا ہے تو کہتا ہے میں اس چیز سے فانی ہوں, کیونکہ یہ دونوں صفتیں تو طالب کی ہیں. اور فنا میں محبت و عداوت نہیں ہوتی اور نہ بقا میں جمع اور تفرقہ کا دیکھنا ہوتا ہے. اب یہ ایک اور بڑے لیول کی بات ہو رہی ہے. داتا صاحب بائنریز کو بریک کر رہے ہیں. بائنریز کو, رب تعالیٰ کون ہے؟ توحید, الٹیمیٹ وننس. رب تعالیٰ کے ساتھ رابطے کے لیے بائنریز کو توڑنا پڑے گا. داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ فنا میں جاتا ہے اور بقا میں جاتا ہے, کیا ورڈ کے لیول پر وہ فنا اور بقا کو ڈسٹنگوش کر پاتا ہے؟ اگر ورڈ کے لیول پر وہ فنا اور بقا کو ڈسٹنگوش کر پائے تو اس کا مطلب ہے ابھی فنا اور بقا پکی ہوئی ہی نہیں ہے. جو بگنرز ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ دوستی کر لیں تو کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے, میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. کسی سے دشمنی کر لیں تو کہتے ہیں یہ میرا دشمن ہے. لیکن دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ دونوں صفتیں بگنرز کی ہیں کہ وہ ایسے کہے یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دشمن ہے. فنا میں محبت اور عداوت ہوتی ہی نہیں. جب بندہ الٹیمیٹ فنا میں چلا جاتا ہے تو وہ محبت اور نفرت کے کانسیپٹس کو بھی ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا, یا یہ دونوں فیکلٹیز اس کی مر جاتی ہیں جو ڈسٹنگوش کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ وہ جب اللہ کے نظاروں میں گم ہوگا تو چیزوں کو کنٹراسٹنگلی کیسے دیکھ سکتا ہے وہ. فنا اور بقا جو ہے جب وہ رب تعالیٰ کے نظاروں میں گم ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے محبت میں ہوں, دنیا سے نفرت میں ہوں. اگر وہ یہ کہہ پا رہا ہے تو فنا پرفیکٹ نہیں ہوئی, کیونکہ بائنریز اور ریشنالٹی چل رہی ہے. جب وہ رب کے نظارے میں ہے تو اب انکانسیکوینشل ہے ہر چیز. تو فنا میں محبت اور عداوت نہیں ہوتی. محبت اور دشمنی فنا میں کہاں ہوتی ہے, یہ بندہ تو اس سے آگے نکلا ہوتا ہے. اور نہ بقا میں جمع اور تفرقہ کا دیکھنا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس دن, دادا صاحب آگے اس کو مزید ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اللہ رب العزت جہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق اس کو عالم جمع کہا گیا, اس دنیا کو عالم تفرقہ کہا گیا. یہاں پہ چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں, سیپریٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ بقا میں ہو تو بقا میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں جمع میں ہوں اور وہ نیچے تفرقہ ہے. جب وہ اللہ کے نظاروں میں گم ہو گیا تو جمع اور تفرقہ کی ڈسٹنکشن بھی وہ نہیں کر سکتا. جی
نہیں، یہ جو ہماری ریشنالٹی کی ڈسٹنکشن کرنے والی فیکلٹی ہے یہ ختم، وہ ختم. اور وہ اس لیے ختم کہ جس ایکسپیرینس میں ہم ہیں وہ اتنا اوور پاورنگ ہے کہ اس کے علاوہ ہم اور کچھ سوچ نہیں سکتے. اور اگر ہم سوچ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ سٹیٹ ابھی پرفیکٹ نہیں ہے. اور میری محبوب اگزامپل جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر آئیں تو اگر آپ فروٹ بھی کاٹ پائیں، ان کو بھی دیکھ پائیں، تو حضرت یوسف کے نظارے میں یہ کرپشن ہے. جب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو پھر انگلیاں اور فروٹس ایک ہی ہیں، پھر محبت اور دشمنی پھر ایک ہی ہے، جمع اور تفرقہ ایک ہی ہے. وہ ہے بس یوسف، جدھر کٹ لگ رہا ہے لگی جاؤ کٹ کو. تو جب آپ رب تعالیٰ کے اس میں پہنچے ہوئے ہیں تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فنا میں ہوں یا میں بقا میں ہوں. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ورڈ کے لیول کے ایکسپیرینسز نہیں ہیں. جو ولی وہاں پر پہنچتا ہے وہ ورڈ کے لیول پر بھی یہ نہیں کہتا میں اب فنا میں ہوں یا میں بقا میں ہوں یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو اس سے بہت بڑی کسی تجربے میں ہوتا ہے. لیکن جو بگنر ہے وہ یہ ضرور کہتا ہے، بگنر میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے دشمنی کرتا ہوں. یہ بگنر کے سٹیشنز ہیں. تو ابھی کیا آرگومنٹ دادا صاحب بتا رہے ہیں؟ اپنے اوصاف کی نیگیٹیوٹی کو گیو اپ کریں گے، اپنی خواہش کو گیو اپ کریں گے، بائنریز کو بریک کریں گے. اور بائنریز کو بریک کرنے کے لیے جب تک ہم چیزوں کی خرابی اور چیزوں کی خواہش سے دستبردار نہیں ہوتے تب تک یہ سٹیٹ ہم ریئلائز نہیں کرتے. اور جو بگنر ہے وہ تو بائنریز میں دیکھتا ہے، لیکن جو پہنچا ہوتا ہے وہ بائنریز میں نہیں دیکھتا، بائنریز میں وہ نہیں دیکھتا. اچھا، اب یہ جیسے ہم نے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سے فلاسفرز کا بھی یہ خیال تھا اور کچھ صوفیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ہمارا وجود جو ہے یہ پرابلم ہے، اس وجود کو انائلیٹ کر دیں تو ہم واپس رب تعالیٰ کے ہول میں پیوست ہو جائیں گے، اس ہول میں واپس چلے جائیں گے. تو داتا صاحب اس پر سخت کرٹیسزم کرتے ہیں، اور یہ داتا صاحب اب یہ آرگومنٹ شروع کر رہے ہیں کہ انائلیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رب میں نعوذ باللہ مکس ہو جائیں گے یا ایک ڈراپ جو ہے وہ اوشن میں واپس چلا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو وہ فنا کا مطلب ایک اور لیول پہ بھی بتانے لگے. ایک گروہ کو اس معنی میں غلطی ہوئی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ فنا بندے کی ذات کے معدوم ہو جانے اور شخصیت کے نیست و نابود ہو جانے کے معنی میں ہے. ایک گروپ کو غلطی لگی ہے کہ فنا کیا ہے کہ ذات کو فزیکلی انائلیٹ کر دیں یا شخصیت کو نیست و نابود کر دیں. صاحب کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. ایک گروہ کو اس معنی میں غلطی ہوئی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ فنا اس کی ذات کے معدوم ہو جانے اور شخصیت کے نیست و نابود ہو جانے کے معنی میں ہے، جبکہ بقا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی بقا بندے میں پیوست ہو جائے. یہ دونوں باتیں محال ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی کہ جو بقا بندے کو مل رہی ہے وہ بھی بندے کی پراپرٹی ہے، اللہ پیوست نہیں ہو رہے اس کے اندر، نعوذ باللہ فزیکل یونین نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دو غلط آرگومنٹس لوگوں کے کہ ہم نے فنا کس میں کرنی ہے، اپنی فزیکالٹی کو فنا کر دینا ہے. جب فزیکالٹی کو فنا کریں گے تو رب تعالیٰ پیوست ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو آپ سب کہہ رہے ہیں دونوں ہی آرگومنٹس غلط ہیں، یہ دونوں باتیں محال ہیں. دس از امپاسبل، یہ غلط ہے یہ بات. اور ہندوستان میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو علوم ظاہری اور باطنی کا مدعی تھا، اور میرے ساتھ اس امر میں اس نے مناظرہ کیا. تو دادا صاحب کہتے ہیں کہ فنا اور بقا کے اوپر وہ فزیکل فنا اور بقا کا قائل تھا کہ ہم فزیکلی انائلیٹ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے اندر پیوست ہو جاتے ہیں. تو اس نے میرے سے مناظرہ کیا. جب میں نے خود غور کر کے دیکھا تو وہ شخص خود نہ فنا کو پہچانتا تھا اور نہ بقا ہی کو جانتا تھا. دادا صاحب نے کہا جب میں نے اس سے آرگیو کیا تو مجھے پتا چلا یہ تو اتنا اسٹوپڈ ہے کہ اس کو فنا اور بقا کے کریکٹ میننگز ہی نہیں آتے، اور نہ ہی قدیم اور حادث میں فرق کر سکتا تھا. قدیم اور حادث جو فلسافیکل ٹرمز ہیں، اللہ رب العزت کو قدیم کہا جاتا ہے. قدیم وہ ہوتا ہے جو سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے،
جس کی پاور اس کی ذاتی ہوتی ہے اور جو ٹائم سے بیونڈ ہوتا ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور اس کی ساری پاورز اپنی ہیں اور وہ کریٹر ہے. حادث جو ہے اس کی کوئی بھی پاور اپنی نہیں ہے, حادث ٹیمپرری ہے, کسی کا محتاج ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ڈیبیٹ شروع ہوئی تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ اتنا جاہل آدمی ہے کہ اس کو قدیم اور حادث کے فرق کا نہیں پتا. اور جاہلوں میں سے اس قسم کے لوگ بہت ہیں جو فنائے کلی کو روا رکھتے ہیں. فنائے کلی, ٹوٹل فزیکل انائلیشن. بہت سے صوفیز, دیگر ریلیجنز کے مانکس وغیرہ, وہ اس کے قائل ہیں کہ اپنی باڈی کو اتنے مجاہدے کرو کہ ہم رب سے جڑ جاتے ہوتے ہیں, اور وہ ایسا کر بھی لیتے ہیں کسی ایک سٹیٹ تک. تبت کے اندر ایسے لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ وہ کر بھی لیتے ہیں, لیکن یہ فنا اور بقا کا کریکٹ مطلب نہیں ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں جاہلوں میں سے اس قسم کے لوگ بہت ہیں جو ایبسولوٹ فزیکل انائلیشن کو جائز سمجھتے ہیں. کھلا مقابرہ ہے. دس از جسٹ اے بیس لیس ایگزیجریشن. یہ بالکل بکواس ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو کانکر کر لیتے ہیں تو آپ رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. دس از بکواس, اور یہ فضول جھگڑا ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فضول جھگڑا ہے, کیونکہ پیدائشی اجزاء کا فانی ہونا اور ان کا منقطع ہو جانا روا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمارا کوئی مٹیریل ہے, پیدائش ہوئی ہے, ہماری برتھ ہوئی ہے, تو اس برتھ کو اللہ منقطع کر سکتے ہیں, ہم خود منقطع کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جب اللہ نے ہمیں زندگی بخشی, اس دنیا میں بھیجا, تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس مٹیریل کو جو اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا اس کو ختم کر دیں, اور اس چکر میں ختم کریں کہ ہم اللہ ہمیں نعوذ باللہ پیوست ہو جائے گا. یہ ایبسولوٹلی رانگ ہے, یہ غلط ہے بالکل, یہ ہمارا نہیں. تو یہ فنا اور بقا کے اوپر انہوں نے یہ فزیکل طرح کی کرٹیک کی. تاثر فرماتے ہیں ایسے جاہل خطا کاروں کو میں کہتا ہوں اس فنا سے تمہاری کیا مراد ہے, تم فنا سے کیا مطلب لیتے ہو جاہلو. اگر وہ کہیں کہ ہماری مراد اس سے عین یعنی کسی چیز کی ذات کا فنا ہونا ہے تو یہ بالکل محال ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں تمہارا کیا مطلب ہے فنا کا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی عین ذات فنا ہو جاتی ہے, کہ ذات فنا ہو جاتی ہے. تو صاحب کہہ رہے ہیں دس از امپاسبل, یہ فنا کا مطلب نہیں ہے اسلامک مسٹیسزم میں, یہ غلط ہے. اور اگر وہ یوں کہیں کہ ہماری مراد صفت کا فانی ہونا ہے تو ہم بھی ان دو صفتوں میں سے جن کا بندے سے تعلق ہو, ایک صفت کے فانی ہو جانے کو دوسری صفت کے باقی ہونے سے جائز سمجھتے ہیں. تو صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ذات کی فنا کی بات نہیں کر رہے, ہم صفت کی فنا کی بات کر رہے ہیں, ہیومن ایٹریبیوٹ کی, تو صاحب کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات بنتی ہے, کیونکہ ہیومنز کے اندر دو طرح کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, نیگیٹو اور پازیٹو. تو جب نیگیٹو کو گیو اپ کرتا ہے تو پازیٹو باقی رہ جاتے ہیں. یہ فنا ٹھیک ہے, یعنی دو صفتوں میں سے ایک صفت کو فنا کر دیتے ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے. لیکن یہ محال ہے کہ کوئی شخص اپنی صفت کے بغیر کسی غیر کی صفت سے قائم ہو. یعنی جو بقا بھی اس کو ملے گی وہ ہیومن ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ خدا اس کے اندر نعوذ باللہ فزیکلی نہیں آئے ہوئے. Are we all on the same page? کہہ رہے ہیں کہ جاہلوں سے میں نے پوچھا فنا سے تمہارا کیا مطلب ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ یہ کہیں ہائپوتھیٹکلی کہ فنا سے ہمارا مطلب ذات کی فنا ہے, تو صاحب کہہ رہے ہیں یہ امپاسبل ہے, اسلامک مسٹیسزم اس کے لیے سٹینڈ نہیں کرتا. اگر وہ یہ کہیں کہ صفات کی فنا ہے, تو صاحب تو آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ صفات کی نیگیٹیوٹی کو ہم نے فنا کرنا ہے. تو صاحب کہہ رہے ہیں ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہیومن صفات دو طرح کی ہوتی ہیں, کہ نیگیٹو اور ایک پازیٹو. جب ہم نیگیٹو کو فنا کرتے ہیں تو پازیٹو کو ہم چانس دیتے ہیں, اور کوئی بھی شخص اپنی صفت کے علاوہ کسی غیر کی صفت سے قائم نہیں ہوتا. اللہ نے اس کائنات میں اپنے حکم کے ذریعے ہر بندے کو اس کی ایک صفت دی ہوئی ہے, اور اللہ فزیکلی کبھی بھی کسی باڈی میں نہیں آتے. جو ہماری ایٹریبیوٹ ہے, جو کریٹڈ ایٹریبیوٹ ہے, وہ ہماری ہے,
اور اللہ نے دو طرح کی کریٹڈ ایٹریبیوٹس دی ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. جو ہماری بقا بھی ہوگی وہ اللہ کے حکم سے تو ہوگی, مگر وہ اللہ کا ایٹریبیوٹ نہیں ہے, وہ ایٹریبیوٹ ہیومن ہی ہے. تو یہ داتا صاحب نے ایک پرنسپل دے رہے ہیں یہاں پہ, یہ محال ہے کہ کوئی شخص اپنی صفت کے بغیر کسی غیر کی صفت سے قائم ہو. یعنی جب قائم ہوتا ہے بندہ, جیتا ہے, زندہ رہتا ہے, یا اس کی ایک آئیڈینٹی ہے, یا اس کی کانشسنس ہے, چاہے وہ فنا والی ہو چاہے بقا والی ہو, وہ ہوتی ہیومن ہی ہے اصل میں. لفظوں کے لیول میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے بقا پا گیا, لیکن وہ فزیکل یونین نہیں ہے. اگر یہ ہم یہ 2 پیجز ہم غور سے پڑھیں تو یہ وحدت الوجود سے کنٹراسٹنگ ایک بات ہے. لوگ کھینچ کے جو ہے وہ کام خراب کر رہے ہیں. مطلب وہ اسٹریچ کر کے اس کو بھی ادھر کو گھساتے ہیں, یعنی نا آل از گاڈ, گاڈ از آل. یہ داتا صاحب کا نظریہ نہیں ہے. نہیں, وہ تو کر رہا ہے, وہ اس کا تو دادا صاحب بھی انکار نہیں کر رہے کہ اس کے حکم کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو آئیڈینٹیٹیز کا کرائسس ہے, کیا میری آئیڈینٹی اور گاڈ کی آئیڈینٹی میں فرق ہے یا نہیں ہے, تو ادھر وحدت الوجود میں کہتے وہ بھی ویسے یہ نہیں ہے, لیکن جو ان کا نتیجہ ہے وہ نکلتا یہی ہے کہ ہم جب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو فیمس اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ بڑا ایک مرر ہے, وہ مرر توڑ دیا اللہ نے, جو کریٹ کیا اس کو وہ ایک سملی میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بگ مرر تھا, اس نے چھوڑ دیا, وہ چھوٹے چھوٹے مررز ہیں, قیامت میں دوبارہ جوڑ دے گا. کریشن ایسی ہی ہے, ہمارا انسانوں کا رب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ہم چھوٹے مرر ہیں, وہ بڑا مرر ہے, تو پارٹ تو اسی کی ہیں. داتا صاحب اس بات کے اگری بالکل نہیں کرتے. ہاں, لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے, ڈیبیٹ کہاں سے ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو ہیومن پیدا ہوئے ہیں یہ بھی رب کی صفت ہے. وہ بریتھ کی بات بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے, یہ رب کی صفت ہے, اور رب کی جو صفت ہے وہ تو اٹرنل ہے. لیکن داتا صاحب کے ہاں وہ رب کی صفت نہیں, وہ رب کا فعل ہے, ایکشن. جو رب کا ایکشن ہے وہ اٹرنل نہیں ہے, وہ ٹائم پہ ظاہر ہوتا ہے, وقت پہ ظاہر ہوتا ہے, اور اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ حادث ہوتا ہے. رب کے ایکشنز کا پروڈکٹ حادث ہوتا ہے, لیکن رب کی صفت جو ہے وہ اٹرنل ہوتی ہے. اگر میں رب کی کریشن کو, جو کریشن ہوئی ہے, صفت مانوں تو پھر ہم سب بھی یو نو وٹ آئی مین. اور اگر میں رب اس کریشن کو رب کا فعل مانوں تو اب نتیجہ اور نکلے گا. داتا صاحب نے اس کو رب کا فعل مانا ہے اور اسی پر ایمفسس ہے, اور داتا صاحب وہ محی الدین ابن عربی سے پہلے ہیں. مطلب وہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں فاصلہ رہتا ہے, امر ربی اس میں فاصلہ ہے, روح بھی امر ربی ہے ویسے بائی دی وے. اینی وے یہ داتا صاحب کی وہ ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. لوگوں نے کشف المحجوب کو, ویسے اب تو ہم نے بھی نہیں پڑھا لیکن انہوں نے بالکل ہی نہیں پڑھا اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایسی بات ہے, اس میں کوئی ڈیپتھ والی زیادہ بات نہیں ہے. وہ یہ کہتے نہیں ہیں بٹ دے فیل کہ اس میں کوئی زیادہ ڈیپتھ نہیں ہے, ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اس کو. نہیں سمجھ ان کو آئی ہے یا نہیں, ان کا مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سمجھ سکتا نہیں, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو لوگ بھی پڑھ ہی سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا والا جو مزاج ہے وہ فلسفی والا, وہ جو ٹرمز اور بمبارڈمنٹ, اور اس میں مزہ آتا ہے, ایک انٹلیکچوئل تجسس اور وہ سارا. تو یہاں پہ ایک ایک لائن میں انہوں نے بتائی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہے اصل میں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ محال ہے کہ کوئی شخص اپنی صفت کے بغیر کسی غیر کی صفت سے قائم ہو. یعنی اللہ کی ہم صفت نہیں ہیں, ہماری اپنی صفات ہیں. ہم اللہ کے حکم سے پیدا ضرور ہوئے ہیں, اللہ کا فعل وہ ضرور ہے, لیکن فعل اور صفت میں فرق ہے. فعل کا نتیجہ حادث ہوتا ہے, صفت خود بذات خود قدیم ہے. اللہ کی ساری صفات قدیم ہے. اگر ہم صفت ہوتے تو ہم بھی قدیم ہوتے, جو ہم نہیں ہیں. اللہ کی جو صفات ہیں ان کا اظہار اس دنیا میں اللہ کے فعلوں سے بھی ہوتا ہے, اور فعلوں کا جو نتیجہ ہے وہ حادث ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی ایک صفت ہے مرسی, اس کا اظہار اللہ کے فعل میں ہوا. جو کریشن ہے, یہ کائنات ہے, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, تو ایک فعل ہے, کریٹ کر دیا اللہ نے. تو صفت, فعل اور اس کا نتیجہ ایک حادث موجود, ایک موجود چیز جو کہ حادث ہوتی ہے.
تو اس مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی اسپیشل تھے, تو اللہ نے اپنی جو اسپیشل ترین صفت تھی وہ اس فعل سے ظاہر کی کہ ان کے قلب پر نازل فرمایا ہوا. وہ بھی ایک فعل کے ذریعے نازل ہوا ہے نا, ایک ایکشن ہے. 22 ایئرز اللہ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے جستا کر کے, ایک دم بھی نہیں. تو نعوذ باللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے کیریئر نہیں ہیں, اس صفت کے مینیفیسٹیشن کے کیریئر ہیں. وہ صفت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کوئی صفت نہیں ہے, قرآن ان کی کوئی صفت نہیں ہے, وہ اللہ کا وہ فعل ہے نزول, جس میں وہ نزول ہوا ہے, اینجلز کے ذریعے وہ آیا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کبھی بھی کہ وہ پروفٹ کی صفت ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے وہ. اسی طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کی صفت ہے کریٹ کرنا, اور اس کا ایک فعل بھی ہے کریٹ کرنا, ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی اسی طرح ایک جو فعل ہے وہ برج ہے, اللہ اور ہمارے درمیان جو برج ہے وہ فعل ہے, اور فعل کے رزلٹ میں حادث چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن وہ جو فعل ہے وہ اس ڈسٹنس کو, گاڈ اور ہیومن کے ڈسٹنس کو وہ برقرار رکھتا ہے. بہرحال یہ مجھے جتنی کا سمجھ ہے اس میں یہ بات کچھ بنتی ہے. اچھا آپ داس صاحب وہی جو آج ہم بات کر رہے تھے, کتنا انٹرسٹنگ کوئنسیڈنس ہے کہ داس صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو داس صاحب کہتے ہیں روم کے نستوریوں اور عام نصرانیوں کا یہ مذہب ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کثرت مجاہدہ کی وجہ سے کل جسمانی اوصاف سے فانی ہو گئی تھیں اور بقائے الہی ان میں پیوست ہو گئی تھی. تاز صاحب تو آلریڈی اس کو رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا پیچھے سے. تو کہہ رہے ہیں نستوری یہ بھی ایک ان کا کوئی گروپ ہے, نصرانی بھی کرسچنز کو کہتے ہیں. تو رومن کرسچنز جو ہیں وہ حضرت مریم کو کہتے ہیں کہ انہوں نے فزیکلی اتنا اپنے آپ کو انائلیٹ کیا, اتنا انائلیٹ کیا کہ بقائے الہی فزیکلی پیوست ہو گئی تھی ان میں, جس سے انہوں نے بقا حاصل کر لی. یعنی گاڈ جب ان کے اندر پیوست ہوئے تو گاڈ نے ان کو بھی اٹرنل کر لیا, یہاں تک کہ وہ بقائے الہی سے باقی ہو گئیں. اب اللہ تعالیٰ کی بقا کی وجہ سے وہ باقی ہو گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام اسی بقائے الہی کا نتیجہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام اسی کا فروٹ تھے. اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کا اصل مادہ انسانی مادہ نہ تھا, بلکہ ان کی بقا کی حقیقت میں بقائے الہی تھی. پس وہ ان کی والدہ اور خداوند تعالیٰ تینوں ایک بقا کے ساتھ باقی ہیں جو قدیم اور صفت الہی ہے. یہ کرسچنز کا پورا انہوں نے تو ٹرینٹی بتا دی. اب وہ حضرت عیسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قدیم کہہ رہے ہیں, اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ صفت کہہ رہے ہیں. جبکہ داتا صاحب کیا کہہ چکے ہیں؟ یہ محال ہے کہ کوئی شخص اپنی صفت کے بغیر کسی غیر کی صفت سے باقی ہو. اللہ نے ہمیں جو باقی رکھا ہے وہ ہیومن ایٹریبیوٹس کی وجہ سے باقی اور اپنے حکم کے تحت رکھا ہے جو اس کا فعل ہے. لیکن اللہ کی ایٹریبیوٹ ہمارے اندر کوئی نہیں ہے, کوئی ایک ایٹریبیوٹ بھی جس کو اللہ کی ذاتی ایٹریبیوٹ ہم کہتے ہیں وہ ہماری نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قدیم کہا, نعوذ باللہ. اور یہ بھی غلطی کی کہ جی حضرت مریم نے کثرت مجاہدہ کی وجہ سے وہ بقا پائی ہے اور اس بقا کا فروٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. سب کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں مجسمین مشبہین میں سے حشویہ فرقے کے قول کے مطابق ہے. مسلمانوں میں بھی یہ بیماری تھی, وہ مجسمین جو کہ خدا کا جسم مانتے ہیں کہ خدا کی ایک باڈی ہے, اور حشویہ, اس کو پہلے بھی دا صاحب نے ان کی خبر لی تھی, حشوائٹس. یہ تو ایسے بیوقوف تھے کہ ولیوں کو نبیوں سے سپیریئر بھی کہہ رہے تھے, اس کی تب بھی خبر لی تھی انہوں نے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں حشویہ بھی یہ کہتے ہیں, اور یہ ان کے قول کے مطابق ہے جو لوگ ذات حق تعالیٰ کو حوادث کا محل قرار دیتے ہیں. اب وحدت الوجود میں بھی یہ ہو رہا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم گاڈ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گاڈ ہے اور گاڈ کے اندر ہم سب ایگزسٹ کرتے ہیں. گاڈ حوادث کا محل ہے, یعنی یہ جو ٹیمپرری چیزیں ہیں, ہم سب ٹیمپرری بینگز ہیں نا, وی لیو ان گاڈ. اور وحدت الوجود بھی اس قسم کی بات کرتا ہے, لیکن وہ اور طریقے سے کرتا ہے, شوگر کوٹ کر کے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی نتھنگ, زیرو. تو جب زیرو اس کے اندر جائے گا تو یونین تو ہو نہیں رہی, ہم تو زیرو ہیں.
لیکن داتا صاحب کہہ رہے ہیں تم زیرو ہو، لیکن زیرو ہو کے بھی تمہاری یونین کوئی نہیں ہے ادھر. جو کہہ رہے ہیں نا وجود ایک ہے، اللہ موجودہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، یہ بات ایک لیول پہ ٹھیک ہے، لیکن ایک لیول پہ اس بات کا نتیجہ غلط بھی نکلتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے تو ہم کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو زیرو ہیں، اور زیرو کدھر موجود ہیں؟ ادھر موجود ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ لوگ ذات حق تعالیٰ کو حوادث کا محل قرار دیتے ہیں کہ کریٹڈ چیزیں کدھر موجود ہیں؟ اللہ کے اندر، نعوذ باللہ. اور قدیم کے لیے حادث کی صفت روا رکھتے ہیں. تو قدیم کو کہتے ہیں کہ قدیم کے پاس بھی حادث جیسی صفات ہیں. میں ان سب سے کہتا ہوں حادث قدیم کا اور قدیم حادث کا محل کیسے بن سکتا ہے؟ اور قدیم کا وصف حادث اور حادث کی صفت قدیم کس طرح ہو سکتی ہے؟ داتا صاحب نے پیچھے بھی ایک جگہ پہ ڈیٹیل میں بات کی تھی اس پورے اس کے اوپر. اگر ہم اس بات کو کوئکلی انڈرسٹینڈ کر لیں، داتا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے جو اللہ نے بنایا ہے، یا ویسے بھی ایک اصول ہے کہ حادث کے ساتھ یونین میں جا سکتا ہے اور قدیم کے ساتھ یونین میں جا سکتا ہے. اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں، تو قدیم کی تو کوئی یونین نہیں ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ کنٹینر ہے اور ہم حادث اس کے اندر ہیں، نعوذ باللہ، تو دو چیزیں ہوں گی. یا تو ہم یہ کہیں کہ حادث کے پاس قدیم والی صفات آ گئی ہیں اس لیے وہ قدیم کے ساتھ آ گیا ہے، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ حادث کے پاس قدیم کی صفات ہیں تو یہ تو شرک ہو جائے گا. یا ہم یہ کہیں کہ بندہ جو ہے وہ قدیم ہے اور وہ قدیم میں چلا گیا ہے، یہاں سے بھی شرک پیدا ہو جائے گا. یا ہم یہ کہیں کہ بندہ حادث ہے اور بندہ کنٹینر ہے، رب کا اس میں نزول ہوا ہے، یہ بھی شرک پیدا ہو جائے گا. ہم جتنی بھی پرموٹیشنز ان کی کریں گے آپس میں قدیم کی حادث کے ساتھ، وہ شرک پر کلمینیٹ کریں گی، اور شرک جو ہے وہ حرام ہے. ہم چاہے زیرو ہی کیوں نہ ہو، ہم معدوم ہی کیوں نہ ہو، معدوم زیرو ہو، رب تعالیٰ کی تجلیات نے ہمیں گھیرے میں ڈالا ہو، لیکن ہم فزیکلی اس کے اندر نہیں ہوتے کبھی بھی. ایک ڈسٹنس ضرور رہے گا، وہ ڈسٹنس قائم رہتا ہے. ایسنس کے اندر کوئی بندہ ڈیوائن نہیں ہو سکتا، سیکرڈ ہو سکتا ہے، ڈیوائن نہیں ہو سکتا. تو اب میں نے یہ سارا سمپلیفائی کر کے آپ کو اس آرگومنٹ کا مطلب بتا دیا. اب میں داتا صاحب کے ورڈز پڑھ رہا ہوں، شاید یہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ لگیں لیکن میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہی مطلب اس کا یہی ہے جو بھی میں نے آپ کو بتا دیا. صاحب کہتے ہیں یہ سب باتیں مجسمین مشبہین میں سے ہشویہ فرقے کے قول کے مطابق ہیں، جو لوگ ذات حق تعالیٰ کو حوادث کا محل قرار دیتے ہیں اور قدیم کے لیے حادث کی صفت جائز سمجھتے ہیں. میں ان سب سے کہتا ہوں کہ حادث قدیم کا اور قدیم حادث کا محل کیسے بن سکتا ہے؟ قدیم کا وصف حادث اور حادث کی صفت قدیم کیسے ہو سکتی ہے؟ ان باتوں کا جائز رکھنا دہریوں کا مذہب ہے، اور حدوث، یہاں پہ ایک ٹائپوگرافیکل ایرر ہے، اور حدوث عالم کا قدیم ہونے کی دلیل کو بھی باطل کرتا ہے. بہت سے فلاسفرز کا یہ خیال تھا کہ یہ جو عالم ہے یہ بھی قدیم ہے، جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ اٹرنل ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ دنیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی دلیل غلط ہے کہ یہ عالم جو ہے قدیم ہے. عالم قدیم کوئی نہیں ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ان باتوں کا جائز رکھنا دہریوں کا مذہب ہے، اور حدوث عالم کے قدیم ہونے کی دلیل کو بھی باطل کرتا ہے. عالم تو حادث ہے نا، حادث سے حدوث، تو عالم کو قدیم کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ غلط بات ہے. تو صاحب کہتے ہیں اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے جو باتیں کر رہے ہیں، اس طرح ہمیں مخلوق اور خالق دونوں کو قدیم ماننا پڑتا ہے، یا دونوں کو حادث کہنا لازم آتا ہے. اور یہ سب خرابی مخلوق کے غیر مخلوق کے ساتھ ترکیب پانے اور غیر مخلوق کے مخلوق میں
حلول کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی. کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں ہم مان لیں تو یا تو ہم رب کو بھی حادث کہیں یا بندوں کو بھی قدیم کہیں, یا یہ کہیں کہ رب تعالیٰ نعوذ باللہ بندے میں حلول کر جاتے ہیں یا بندہ رب تعالیٰ میں پیوست ہو جاتا ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں, ساری باتیں یہ غلط ہیں. یہ خسارہ ان کے لیے کافی ہے کہ جب وہ قدیم کو محل حوادث کہیں یا حادث کو محل قدیم کہیں تو مصنوع اور سانے دونوں کو قدیم یا دونوں کو حادث کہنا چاہیے. سانے کہتے ہیں جو کریٹ کرتا ہے, مصنوع جو کہ کریٹڈ ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہی والی بات ہے, اگر یہ باتیں ہم مانتے رہیں تو ہمیں کریٹر اور کریٹڈ دونوں کو یہی کہنا پڑے گا دونوں قدیم ہے یا دونوں حادث ہے, جو کہ شرک ہے, جو کہ نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہوگا کیا اگر ہم اس آرگومنٹ کو آگے لے کے چلیں؟ لہذا منطقی طور پر جب مصنوع کریٹڈ جو حادث ہے سانے کا محل ہوگا تو سانے جو اس حال میں ہے وہ بھی حادث ٹھہرے گا. اور ٹھیک اسی طرح اگر سانے جو قدیم ہے محل ہوگا تو مصنوع جو اس حال میں ہے وہ بھی قدیم ٹھہرے گا, کیونکہ کسی چیز کا محل عین حال کی طرح ہوتا ہے, عین حال کی طرح ہوتا ہے. جب محل حادث ہو تو ضرور حال بھی حادث ہونا چاہیے, اور جب محل قدیم ہو تو حال کو بھی قدیم ہونا لازم ہے. پس ثابت ہوا کہ حادث کو قدیم کہیں یا قدیم کو حادث, یہ دونوں امر سری گمراہی ہے. پورے غبارے سے ہوا نکال دی انہوں نے. بالکل انہوں نے کوئی اس میں. تو اصل میں یہ ڈیبیٹ کہاں سے ہو رہی ہے, ہم اگر وہ واپس انڈرسٹینڈ کریں. ایک تو ہم نے اپنے وجود کی نفی نہیں کرنی, وجود کی نیگیٹیوٹی کی نفی ہے, اس سے وجود کی پازیٹیوٹی ملے گی, اور وہ وجود کی پازیٹیوٹی بھی ہیومن ایٹریبیوٹ ہے, رب کی ایٹریبیوٹ نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ اگر میں فنا میں گیا ہوں اور بقا میں چلا گیا ہوں تو نعوذ باللہ اللہ میرے اندر آ گئے. اس سب کا ریبٹل چل رہا ہے, ان الحق کا ریبٹل چل رہا ہے یہاں پہ, ان الحق کا ریبٹل چل رہا ہے یہاں پہ. اور جب انہوں نے وہاں پہ بھی یہ کہا تھا کہ وہ شاید کچھ اور ایکسپیرینس کر رہے تھے, ورڈز کے لیول پہ کچھ اور کہہ بیٹھے, تو میں ان کو معذور سمجھوں گا. لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تم نے نہیں کہنا کبھی, یہ پارٹ ٹھیک نہیں ہے. ان کو برا بھی نہیں کہنا, وہ اللہ کے ولی ہیں, ان پہ کوئی اسٹیٹ ہوگی, لیکن ان کو فالو بھی نہیں کرنا. اور اس وقت داد صاحب نے کہا تھا ابتدائے حال میں ایسی باتیں ہر صوفی اسٹوڈنٹ پہ ظاہر ہوتی ہیں. میرے ساتھ بھی ہوا, یعنی جو حسین ابن منصور کے ساتھ ہوا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باقیوں کے ساتھ نہیں ہوا, لیکن اس کو کنٹین کرنا, اس کی حقیقت کو سمجھنا اور لفظوں میں اس کو ویسے بیان نہ کرنا, وہ بڑائی ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں الغرض, جو چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ متصل, پیوستہ, مرکب اور متحد ہو, دونوں چیزوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فزیکلی کو ایک ویسے برسبیل تذکرہ, یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں, آج کل بھی یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں, غامدی صاحب ہوں یا اہل تشیع کے اسکالر جو تصوف پہ کریٹیک کرتے ہیں, وہ اسی پہ کریٹیک کرتے ہیں کہ صوفیوں نے یہ کہا کہ جی ہم رب کے ساتھ مل گئے, رب ہم میں حلول کر گیا. کچھ نے کہہ دیا نا بیوقوفی میں, یار رب کے ساتھ ہماری فزیکل یونین ہوگی, وہ کریٹیک اس پہ کرتے ہیں. اور داتا صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم رب کے ساتھ متصل ہوں گے ہی نہیں. اسی لیے کبھی کوئی غامدی داتا صاحب پہ کریٹیک وہ لے کے بھی نہیں آتا ان کو نمائندہ صوفیوں کی طرح, کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اصل میں تو صوفیوں کے نمائندہ داتا صاحب ہیں, تو داتا صاحب تو صوفیزم کو بچا کے لے جائیں گے. ہم نے تو ریبٹ کرنا ہے تصوف کو, تو ہم نے وہ کچے آرگومنٹس لے کے آنے ہیں کہ عوام کو دکھانا ہے, دیکھیں یہ کہتے ہیں, یہ ابن عربی نے یہ کہہ دیا ولی نبی سے سپیریئر ہے, یہ دیکھیں گے ان کی یہ فصوص الحکم میں ہے, یہ فتوحات مکیہ میں, یہ آپ کا تصوف. اور داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نہیں ولی ہر حال میں انفیریئر ہے نبی سے. تو داتا صاحب کو وہ کبھی کوٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر داتا صاحب کو کوٹ کیا تو تصوف کو تو داتا صاحب بچا کے لے جائیں گے. ہمیشہ کچی باتوں کو کوٹ کریں گے اور اس سے پورے تصوف کو زیرو کریں گے.
نہیں مطلب کوائٹ آنیسٹلی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ حضرت ابن عربی یا یہ لوگ رائٹلی گائیڈڈ نہیں تھے، لیکن ان کی عبارت میں ایک پرابلم تو ہے ٹیکسٹ میں which can be interpreted as شرک. تو داتا صاحب اس سے بھی بچانا چاہ رہے ہیں آپ کو. تو یہ داتا صاحب تو اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. داتا صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ ان کو فلوسافیکل کوئی تاج آپ پہنا دیں کہ میں بہت بڑا فلاسفر ہوں. وہ سیدھی بات کر رہے ہیں بس کہ یہ ایسی ہے. ہاں تو وہ تو کہہ رہے ہیں، اسٹریٹ کہہ رہے ہیں، وہ غیر کی صفت سے آپ کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی صفت ہے. اور آپ متصل، پیوست، یہ ساری ٹرمز ہیں جس کے پر یہ ان کی مختلف وہ ہیں. بہرحال تو دا صاحب کہہ رہے ہیں بس سمجھ جاؤ ایک بات، ہماری بقا بھی ہماری صفت ہے، ہماری فنا بھی ہماری صفت ہے. آف کورس اللہ کا حکم کے ذریعے ہی ہے، لیکن وہ اللہ کی صفت آپ کو نہیں ملی ہوئی آپ چوڑے ہو کے نعوذ باللہ اللہ بنتے پھرے. یعنی آپ اس حدیث قدسی کو بھی جب آپ پیش کریں گے تو آپ ایسے نہیں اس کو سمجھیں گے کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے ہاتھ. فزیکلی وہ ہاتھ نہیں بن رہا آپ کا. ہماری بقا بھی ہماری صفت ہے، ہماری فنا بھی ہماری صفت ہے، اور ہمارے اوصاف کی تخصیص میں ہماری بقا ہماری فنا ہی کی طرح ہے. کہہ رہے ہیں اگر ہم ایٹریبیوٹس کو دیکھیں، ایٹریبیوٹس کو اسپیسیفائی کریں، ڈسٹنگوش کریں، تو ہماری بقا بھی ہماری فنا کی ایسنس میں ہیومن ایٹریبیوٹس ہیں دونوں. مطلب یہ نہیں کہنا کہ جی میں اب بقات اللہ کی طرف سے ملی تھی، فنا میں نے خود کیا تھا. ہمارے اوصاف کی تخصیص میں ہماری بقا ہماری فنا کی طرح ہے. اسینشلی فنا اینڈ بقا آر دا سیم، اور یہ ہیومن ایٹریبیوٹس ہیں. پس فنا ایک وصف کا فنا ہونا ہے دوسرے وصف کی بقا کی وجہ سے. فنا کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ کو جو نیگیٹو ایٹریبیوٹ تھا اس کو گیو اپ کیا تو دوسرا پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہم نے پایا. تو فنا ایک وصف یعنی ایک ایٹریبیوٹ کا فنا ہونا دوسرے وصف کی بقا کی وجہ سے. لہذا اگر کوئی شخص فنا سے وہ فنا مراد لے جس کے ساتھ بقا کا کوئی تعلق نہ ہو تو جائز ہے. اب یہ بقا کو ایٹرنٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ ورڈ کو استعمال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ فنا سے مراد بقا کے بغیر فنا، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہیومن ایٹریبیوٹس ہی ہیں. ڈیوائن ایٹریبیوٹ آپ کے پلے کوئی نہیں ہے، زیرو ہے وہ. اسی طرح اگر بقا سے وہ بقا مراد لے جس کے ساتھ فنا کا کوئی واسطہ نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے. یعنی دونوں ہی ہیومن ایٹریبیوٹس ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں میں باقی ہوں تو میں فنا کا نام نہ بھی لوں کوئی بات نہیں، میں ہی باقی ہوں، ہیومن ہی ہوں میں. اور اگر میں فنا کی بات کر رہا ہوں اور میں بقا کا نام نہیں لے رہا تو ٹھیک ہے، ون اینڈ دا سیم تھنگ، کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. لہذا اگر کوئی شخص فنا سے وہ فنا مراد لے جس کے ساتھ بقا کا کوئی تعلق نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے. اسی طرح بقا سے اگر وہ بقا مراد لے جس کے ساتھ فنا کا کوئی واسطہ نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ مراد اس فنا سے ذکر غیر اللہ کی فنا ہے اور بقا سے مراد ذکر حق تعالیٰ کی بقا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ فنا کس کو کر رہے ہیں؟ آپ غیر اللہ کے ذکر کو فنا کر رہے ہیں، اور باقی کیا رہ رہا ہے؟ ذکر حق تعالیٰ جو ہے وہ باقی رہ رہا ہے. ہیومن ایٹریبیوٹس ہیں جو اصل میں یہ جو ہم نے جرنی بھی کی تھی، جو رب تعالیٰ کے قریب ہم گئے تھے، یہ جرنی ریممبرنس کی جرنی ہے نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں. ذکر، اور ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. ذکر کی جرنی ہے، ریممبرنس کی جرنی ہے. تو کہہ رہے ہیں اصل میں جب ہم فنا کریں گے تو غیر اللہ کے ذکر کو فنا کریں گے، اور جو باقی رہ جائے گا وہ ذکر حق تعالیٰ ہے جو باقی رہ جائے گا. اور یہ دونوں پراپرٹیز کس کی ہیں اصل میں؟ توفیق چاہے اللہ ہی دے رہا ہے، پراپرٹی کس کی ہے؟ بندے کی، ہیومن کی. ہیومن کر رہا ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں جو اپنی مراد سے فانی ہو جاتا ہے وہ مراد حق سے باقی ہو جاتا ہے. جو اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر کون سی خواہش پہ چلتا ہے؟ اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ بقا ہے. چل وہ خود رہا ہے لیکن اللہ کی خواہشات پہ چل رہا ہے. اس لیے کہ تیری مراد تو فانی ہے
اور حق تعالیٰ کی مراد باقی ہے. حق تعالیٰ اٹرنل ہے نا, تو حق تعالیٰ نے چاہا کہ بندے نماز پڑھیں. یہ جب تک کائنات ہے یہ نماز پڑھی جائے گی. ہماری خواہشات ہمارے ٹائم سپین تک ہیں, رب کی خواہشات اٹرنٹی تک ہیں. تو کہہ رہے ہیں اگر رب کی خواہش مان لیں گے تو ہم اس اٹرنل جرنی کے مسافر بن جائیں گے. سارے ہی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. تیری خواہش تو فانی ہے, ٹیمپرری ہے, حق تعالیٰ کی خواہش باقی ہے. تو جو خود باقی ہے اگر اس کی خواہشات بھی باقی ہیں تو اسی کی خواہش پہ چلنا شروع کر دو. تم بھی ایک طرح سے ٹریولر بن جاؤ گے اس پاتھ کے. لیکن بنے گا کون ٹریولر؟ انسان, ہیومن. جب تو اپنی مراد کے ساتھ قائم ہوگا تو تیری مراد فانی ہو جائے گی اور تیرا قیام فنا پر ہوگا. اور جب تو مراد حق تعالیٰ پر عمل کرے گا تو مراد حق تعالیٰ تو باقی رہے گی اور تیرا قیام بقا پر ہوگا. بڑا خوبصورت جملہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی خواہشات پہ چلتے ہو تو تمہاری خواہشات تو بائی ڈیفالٹ وہ ہیں ہی ٹیمپرری. 50 سال تک چل پڑو گے ان کے اوپر, انہوں نے تو الٹیمیٹلی ہونا ہی فنا ہے. اگر تم اپنی خواہش پہ چلتے ہو تو تمہاری خواہش آلریڈی فانی ہے, تو تم کھڑے کس پہ ہو؟ فنا پہ, ایک ایسی چیز پہ, ایک ایسے سلپری فلور پہ جس نے اینڈ پہ انائیلیٹ ہونا ہے. اگر تم حق تعالیٰ کی خواہشات پر عمل کرو گے جو کہ قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, تو حق تعالیٰ کی خواہشات باقی رہیں گی. اور جب تم حق تعالیٰ کی خواہشات پر چلو گے تو اللہ تمہیں بھی باقی کر دے گا. تمہیں بھی ایک طرح کی ایسی وہ بقا دے گا, جیسے اب داتا صاحب ہیں, جیسے اولیاء اللہ ہیں, جیسے کمپینینز آف دا پروفٹ ہیں. انہوں نے کیونکہ اللہ کی خواہشات کو آنر کیا تو اللہ نے ان کے نام کو بھی باقی کر دیا. ہیومن لیول پہ وہ بھی باقی ہیں. اچھا, اب یہ ان الحق کے غبارے میں سے بھی ہوا داتا صاحب نے کہا, وہ بھی پنکچر کرتا ہی جاؤں میں ساتھ ساتھ. آخری بات ہے یہ, آج ہم ختم کرتے ہیں سیکشن کو. اس کی مثال یوں بھی ہو سکتی ہے, اس سارے فینومینن کی مثال یوں بھی ہو سکتی ہے, جو چیز آگ میں گر جائے اور وہ آگ کے غلبے سے اس کی صفت اختیار کر کے آگ ہی بن جاتی ہے. پس جب آگ کا غلبہ ایک چیز کے وصف کو اس کے اندر تبدیل کر سکتا ہے تو حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ تو آگ کے غلبے سے بہت بہتر ہے. حالانکہ آگ کا تصرف تو لوہے کے وصف کے تبدیل کرنے میں ہوتا ہے, مگر لوہے کی ذات جوں کی توں موجود رہتی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, کیونکہ لوہا کبھی حقیقتاً آگ نہیں ہوتا. واللہ عالم. دا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فنا اور بقا کے پورے فنامنن کو اس اگزامپل سے سمجھنا بڑا آسان ہے. آگ کے اندر ہم لوہے کو پھینکتے ہیں. آگ کی ایک تو اپنی پراپرٹی ہے, وہ آگ, وہ جو آگ کی پراپرٹیز ہیں وہ آگ میں ظاہر ہوتی ہیں. آگ کی کچھ اپنی پراپرٹیز ہیں, وہ گولڈن ہے, اس کے شعلے ہیں, وہ اس کی پراپرٹیز ہیں. لوہا بھی آگ کے اندر چلا جاتا ہے. اب آگ کچھ ایکشن کریٹ کرتی ہے, کس پہ؟ لوہے پہ. لوہا بھی گرم ہو جاتا ہے, لوہا بھی ہیٹ ہو جاتا ہے. آگ کا ایکشن لوہے کو گرم کر دیتا ہے, اور لوہا یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی آگ ہوں. لیکن لوہا تو لوہا ہی رہتا ہے, آگ تو کبھی بھی نہیں وہ بنتا. جتنا ادھر نکالنے واپس لوہا ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک اللہ کا بندہ ڈیوائن لو کی آگ میں وہ چلا جاتا ہے, اور یہ فزیکل بات تو نہیں ہے, یہ تو اب مطلب ایک سٹل بات ہے, تو ڈیوائن لو اس کو ایویپوریٹ کر لیتا ہے, اس کو اینولوپ کر لیتا ہے ارد گرد. اس کے اندر تبدیلیاں بھی آتی ہیں, اس کی یرننگ بڑھ جاتی ہے, وہ اور کلینز ہوتا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ مسٹیکنلی یہ سمجھ لے کہ میں ان الحق ہوں تو وہ ان الحق تو نہیں ہوگا, وہ تو انسان ہی ہے. جیسے اس کے ایک ورژن میں میں گاڈ ہوں, میں حق ہوں. جیسے اس کے ایک ورژن میں اگر ہم اس کے پرشین ورژن میں جائیں تو وہاں پہ لکھتے ہیں کہ لوہا اگر یہ کہنا شروع کر دے ان النار ان النار ان النار, میں آگ ہوں میں آگ ہوں, تو لوہا تو سٹوپڈ ہے نا. لوہا تو لوہا ہے, اس میں وقتی طور پہ ٹیمپریرلی کچھ چینجز آ گئی ہیں, وہ ٹھیک ہے سارا معاملہ, لیکن کیا ایسنس میں وہ آگ بن گیا ہے؟ نہیں.
وہ اپنے اس میں کر رہا ہے. اسی طرح ایک ہیومن جب ڈیوائن لو کی آگ میں وہ تپ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں بھی شاید اسی ایسنس کا پارٹ بن گیا ہوں, لیکن حقیقت میں وہ پارٹ کبھی بھی نہیں بن سکتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ 2 کمانوں کا فاصلہ اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا غوث اعظم دستگیر. الصلاۃ والسلام علیک یا داتا صاحب. اے اللہ کے بندے, تجھے تیری ہمت کے مطابق دیا جائے گا. تو جتنی ہمت کرے گا اتنا ہی پائے گا. تو اپنی ہمت کو دل کے ساتھ ماں سوائے اللہ تعالیٰ سے دور کر تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے. تو اپنی ذات اور مخلوق کی طرف سے مر جا تاکہ وہ پردے جو تیرے اور اللہ کے درمیان حائل ہیں اٹھا دیے جائیں. اگر تو کہے کہ میں کیسے مروں گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تو اپنے نفس, خواہش, طبیعت, عادت, مخلوق کی تابعداری اور اسباب کی تابعداری سے مر جا. تو خود ہی کو چھوڑ دے اور ان سب سے نا امید ہو جا, اور تو شرک کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسروں سے خواستگاری کو چھوڑ دے, اور تو اپنے تمام اعمال کو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر, نہ اس کی نعمتوں کے طلب کے لیے. اتنی تسبیح پڑھ لیں یہ ہو جائے گا, وہ کر لیں یہ مل جائے گا, یہاں چلے جائیں تو جنت کا دیدار ہو جائے گا, جنت کے لیے یہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے تمام اعمال کو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر, نہ کہ اس کی نعمتوں کے طلب کے لیے. تو اس کی تدبیر اور اس کی قضاء و قدر اور اس کے افعال پر راضی ہو جا. جب تو ایسا کرے گا تو اپنے نفس سے مر جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو جائے گا, اور تیرا دل اس کا مسکن بن جائے گا, اور وہ اس کو جس طرح چاہے گا الٹ پلٹ کرے گا. تو اس کے کعبے قرب میں ٹھہر کر اس کے پردوں کو پکڑے ہوئے اس کو یاد کرنے والا ہوگا اور باقی سب کو بھول جائے گا. آج جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے, اور کل یہ تیرے اپنے وجود اور اپنے غیر کے وجود اور تمام ماں سوائے اللہ تعالیٰ سے فنا ہو جائے گا. اولیاء کرام کی جنت اللہ تعالیٰ کا قرب ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دوری ان کے لیے جہنم ہے. وہ سوائے اس جنت کے کسی چیز کو طلب نہیں کرتے, اور وہ نہ اس جہنم کے سوائے کسی آگ سے ڈرتے ہیں. یعنی ان کے لیے جہنم تو اللہ تعالیٰ سے دوری ہے, وہ لمحے جو اللہ تعالیٰ سے دوری میں گزرے وہ اولیاء اللہ کے لیے جہنم ہے, اور جو اس کے قرب میں گزرے وہ ان کے لیے جنت ہے. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کے طالب رہتے ہیں, ان کے پاس کھوٹ ہی کیا ہے کہ وہ جہنم سے ڈریں. جہنم تو خود مومن سے پناہ مانگتی ہے اور اس سے بھاگتی ہے. بھلا وہ محسنین اور مخلصین سے کیوں نہ بھاگے گی. مومن شخص کا دنیا اور آخرت میں کیا اچھا حال ہے کہ کسی حالت میں کیوں نہ ہو اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے تو پھر اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی, اور وہ جہاں بھی اترتا ہے اپنا مقصوم حاصل کر لیتا ہے اور اس پر راضی رہتا ہے. اور جدھر بھی اس کی توجہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے, اور اس کے پاس اندھیرے کا وجود ہی نہیں, اور اس کے تمام اشارے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں, اور اس کا پورا اعتماد اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے.